رحم اللہ ونکر الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج شہادت بی بی سکینہ 10 سفر المظفر غمناک دن، تاریخ دن۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیموں پہ قہر مت برساؤ۔ عزیزان، یتیم کسے کہتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں سمجھنا ہے، کیونکہ آج یتیم کی شہادت ہے۔ ہر معاملات میں انسان کمزور ہو، لاچار ہو، بیچارہ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اس فیلڈ میں، اس معاملے میں وہ انسان یتیم ہوتا ہے۔ اگر انسان علم کی منزل میں کمزور ہے تو علم کی منزلت میں وہ انسان یتیم ہے۔ اگر انسان تجارت کی منزلت میں کمزور ہے تو وہ تجارت کے منزلت میں انسان یتیم ہے۔ اگر انسان نوکری کی منزلت میں انسان کمزور ہے تو وہ نوکری کی منزلت میں انسان یتیم ہے۔ یعنی ہر گوشے میں انسان کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ گوشے میں انسان یتیم ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ ہر یتیم کو اتنا دے دیا جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو، یا کسی بیوہ کو اتنا دے دیا جائے کہ کوئی بیوہ مجبور نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ کہ خاتون مشکیزے میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ مولا نے سوال کیا، اے خاتون، کیا تیرا شوہر نہیں ہے؟ کہا میرا شوہر کسی جگہ گیا تھا، اس کو شہید کر دیا۔ کہا اچھا لاؤ میں تیری مدد کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس خاتون سے مشکیزہ لیا، اس کے گھر تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے اندر احساس پیدا ہوا کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس سے پوچھا کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہا میرے 3-4 بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی کیونکہ میرا شوہر نہیں رہا۔ اچھا، تو اس کے بعد امام علی مقام ان بچوں کے لیے، اس بیوہ کے لیے جو ضروریات تھی پوری کرنے کے لیے امام علی مقام اس کے گھر تک آتے ہیں۔ دق الباب کہتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا میں وہی ہوں جو راستے میں تیری مشکیزہ اٹھانے میں مدد کی تھی۔
کہا اچھا وہی انسان ہو؟ کہا ہاں۔ تو اندر آ جائیے۔ اب عزیزان گرامی امام علی مقام نے جو کچھ ضروریات تھی وہ لے کر جو سامان آئے تھے اس خواتین کو دیا، پھر بچوں کو اپنے پاس بلایا، پھر تیمارداری کی، پھر اس کے بعد دست شفقت کیا، حال و احوال پوچھے، پھر خواتین نے روٹیاں بنائی، روٹیاں جو خمیر بنا رہی تھی، پھر اس کے بعد جب خمیر بن گئے تو امام علی مقام نے تندور تیار کیا، پھر امام نے روٹیاں بنانے میں مدد کی۔ پھر ایک خاتون آتی ہے، کون ہیں آپ؟ تو زمانے کے مولا ہیں، آپ تو امام ہیں، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ آپ تو امت کے امام ہیں، آپ روٹی بنا رہے ہیں؟ کہا ہاں، اگر میری امت میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ مجبور ہے، تو اگر چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ پیشوا ہو، چاہے وہ رہبر ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، اگر وہ انسان اس کی مدد کرتا ہے تو وہ عیب نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی اب ڈیفینیشن کیا ہے یتیم کی، ختم کر رہا ہوں عزیزان۔ رسول اللہ نے امام علی السلام کو مال غنیمت دیا، کہا یا علی اس مال غنیمت کو تقسیم کر دو۔ کیسے تقسیم کیا؟ امام علی مقام کہاں گئے؟ کیا یتیم کے گھر پہ گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ یتیم سے بھی ضرورت مند وہ انسان ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں جس کی بنیاد خراب ہوتی ہے۔ کہاں لے کر گئے؟ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، مولا علی نے کس کے گھر گئے؟ مولا علی کس کے گھر گئے؟ آئے یا رسول اللہ آپ نے امام کو مال غنیمت دیا تھا، امام تو فلاں گھر کے گئے، حالانکہ فلاں گھر میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، فلاں انسان ایسا شخص ہے جو گنہگار ہے، جس کو چور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس خاتون کو بدکار کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ امام علی مقام گئے۔ رسول اللہ سے پوچھا آخر ماجرا کیا، فلسفہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا جاؤ تم خود علی سے ہی پوچھ لو۔ پھر امام علی مقام کے پاس آئے، کہا آپ کیوں گئے؟ مال غنیمت تو یتیموں کا ہوتا ہے، بیواؤں کا ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا ہوتا ہے، ایسے کو کیوں دیا جو ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ اس کو تو سزا دیا جائے تو بھی کم ہے۔ امام علی مقام نے سمجھایا، کہا کہ میں اس خاتون کے گھر اس لیے گیا، مال غنیمت دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال نہ ہونے کی بنیاد پر وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، گناہ ہمیں شریک ہوتی تھی، میں نے اس کو اتنے مال دے دیے کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ کیا ہے؟ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اب جب گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو اس سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوں گے، جب گناہ سرزد نہیں ہوں گے تو معاشرے میں خرابیاں نہیں ہوں گی۔ کیا ہے؟ معاشرے میں خرابیاں نہیں ہوں گی۔ تو عزیزاً ہماری نگاہ، ہماری دوربینیاں وہاں تک ہیں جہاں تک آپ کی نہیں ہے۔ ہماری دوربینیاں اتنی زیادہ ہے کہ ہم آخری حد تک مٹانا چاہتے ہیں کہ جس حد تک گناہ سیر کرے اس حد کو بھی ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان امام علی مقام نے کہا کہ اگر میں نے مال غنیمت دیا تو اس لیے دیا کہ وہ پھر دوبارہ مال نہ ہونے کی بنیاد پر گناہ نہ کرے۔ اچھا تو پھر چور کو کیوں دیا؟ وہ تو ڈکیتی کرتا ہے، اس کو وہ تو سزا دینی چاہیے تھی، آپ کو اس کے تو ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ تو عزیزان اسلام نے صرف ایک ہی راستہ نہیں بتایا ہے، اگر انسان کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے، اس کی چور کی ضروریات کو پوری کر دیا جائے، معافی تلافی کر لے، اگر چوری نہ کرے، اس کو اتنا مال دے دیا جائے، پھر وہ دوبارہ چوری کرنے پہ مجبور نہ ہو۔
تو علی جان امام علی مقام نے کہا میں نے چور کو اس لیے پیسہ دیا، اس لیے مال غنیمت دیا کہ پھر کبھی دوبارہ کسی گھر میں چوری نہ کرے، کہ پھر دوبارہ کسی گھر میں ڈکیتی نہ کرے، اس لیے میں نے چور کو مال غنیمت دیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں نے علی کے فلسفے کو سمجھ گیا، ہم جو نہ سمجھ رہے تھے وہ علی ہم کو سمجھا دیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اگر معاشرے میں کسی چور کی وجہ سے معاشرے میں خرابی آتی ہے تو علی نے اس کا فلسفہ یہ بتایا کہ اگر تمہارے پاس مال غنیمت ہے تو اس کے مال غنیمت دے کر کے اس معاشرے کے اندر چور کو ختم کیا جائے۔ اگر کوئی معاشرے کے اندر بدکار عورت رہتی ہے تو اس بدکار عورت کو مال غنیمت اتنا دے دیا جائے تو پھر وہ کبھی بدکار نہ بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے یتیم کا فنڈامنٹل بہت طویل ہے، وسیع اس کا دائرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا باپ رخصت ہو جائے تو وہ بیٹے یتیم ہو جاتے ہیں، نہیں عزیزان، وہ انسان بھی یتیم ہوتا ہے جب باپ مرض میں مبتلا ہو اور باپ کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کرنے کا، تو اس حالت میں وہ یتیم ہوتا ہے۔ اگر چاہے ثروت مند انسان مرض میں مبتلا ہو جائے، کینسر ہو جائے، اس کا بڑا بزنس ہو، اس کے باوجود بھی وہ بزنس سے اپنا علاج نہ کر سکے تو وہ بھی مال غنیمت کا حقدار ہے، وہ بھی یتیم ہے، اس کو بھی مال دیا جائے۔ اس لیے کوئی بھی سفر میں حضر میں پریشان ہو، سفر میں ٹرین میں اس کے پاس پیسہ گم ہو گیا، امیر تھا، اس کو بھی مال غنیمت دیا جائے، کیونکہ اس حالت میں وہ اس وقت یتیم ہے، کیونکہ وہ مال کا محتاج ہے۔ یعنی انسان جب بھی کوئی بھی چیز میں کمی واقع ہو جائے، کمی محسوس کرنے لگے تو وہ اس حالت میں یتیم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ انسان کس حالت میں ہے، اس نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ انسان پہلے کیسا تھا۔ پہلے کیسا تھا یہ معیار نہیں ہے، اب کیسا ہے یہ معیار ہے، اب کس حالت میں رہ رہا ہے یہ معیار ہے۔ تو عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا، تو اس لیے ہم کو یتیم کا فنڈامنٹل سمجھنا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، دو خاتون کربلا میں ایسی تھیں کہ ایک کو ام المصائب کہا جاتا ہے جس کا نام بی بی زینب ہے، اور ایک کو کہا جاتا ہے بی بی سکینہ جس کو بنت المصائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب امام علی مقام سب کو قربان کر چکے، جب امام کی باری آتی ہے تو کبھی داہنے جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، چاہا کہ کربلا کی جانب دیکھ جاؤں، لیکن عزاداروں تاریخ نے لکھا ہے جیسے امام نے چاہا کربلا کی جانب جاؤں، لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھا، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ارے زلجنا کے سینوں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہے، بابا ارے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ فریاد کرنے لگی، بابا آپ کدھر جا رہے؟ بیٹا پانی لینے جا رہا ہوں، تو بہت پیاسی ہے۔ بابا چچا عباس بھی تو پانی لینے گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آئے، آپ بھی جائیں گے تو آپ بھی واپس نہیں آئیں گے، آپ بھی شہادت نوش فرما لیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، شام غریبہ آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے بعد شہادت امام حسین؟ جب تاریخ کا منظر ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، شمرا آگے بڑھتا ہے۔ ہاں عزاداروں، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اگر کانوں میں بالیاں نہیں ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کی وہ مظلومیت جب شام غریبہ آئی، شمرا آتا ہے،
सकीना के बालों में हाथ फेरता है, सकीना को तमाचा रसीद करता है, सकीना के कानों को बालियां छीनता है। सकीना फरियाद करने लगती, बाबा बादे शहादत, अगर कोई मेरे सर पर हाथ फेरा तो आपके कातिल ने, अरे बाबा अगर कोई बालियां छीनी तो आपके कातिल ने मेरी बालियां छीनी। मैं प्यार करने के बजाय मुझ पे जुल्म करा जा रहा। आज़ादारा ने मजलूम करबला, तारीख ने लिखा है जब शहादत का वक्त आता है जिंदान शाम में, जब सकीना जोर जोर से रो रही थी। आज़ादारो वक्त कम है। आज़ादारो जिंदान शाम में जब बीबियां रो रही थी, सकीना बीबी रो रही थी, रोते रोते बीबी सकीना को आंख लग जाती है, सकीना सो जाती है। ख्वाब में कौन आता है? आज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन अली मकाम आते हैं, कहते बेटी सकीना आ जाओ, मुझसे गले लग जाओ। आए बेटी सकीना आ जाओ, तेरे मेरे जाने के बाद तुझ पे इतने सितम किए गए। ए बेटी सकीना मैं देखता रहा पर तेरी मदद को ना आ पाया। आज़ादारो बेबी सकीना और इमाम अली मकाम में बातें हो रही थी, गिरियावजारी हो रही थी। अचानक यजीद के दरबार में कोहराम बपा हुआ। यजीद कहता है अरे ये रोने की आवाज है कैसी? आज़ादारो किसी ने कहा अरे बेबियां रो रही हैं। आज़ादारो क्यों रो रही है? अरे याद कर रही है, अरे किसी का बाबा मारा गया, किसी का चचा मारा गया, किसी का भाई मारा गया, उनके याद में गिरियावजारी कर रही। अच्छा उनके सामने जाओ, सर पेश कर दो। आज़ादारा ने मजलूम करबला सकीना के पास एक तख्त लाया गया। सकीना के पास कहा गया है सकीना लो अपने बाबा को दीदार कर लो। आज़ादारा ने मजलूम करबला, सकीना समझ रहे थे अरे इस तख्त में पानी है, कहा मैं पानी न पीऊंगी। अरे जब से मेरा बाबा मुझसे जुदा हुआ है मुझसे पानी न पिया जा रहा, मेरा असगर जब से जुदा हुआ मुझसे पानी न पिया जा रहा। आज़ादारो एक मर्तबा तख्त को खोला गया, सकीना की निगाह पड़े, बाबा आपकी हालत इस कदर किसने की? आपके रगों को किसने काटा? सकीना के सकीना ने सर को लिया, बोसा दिया, बाबा आए बाबा। आज़ादारा ने मजलूम करबला कोहराम बपा हो जाता है। इसी असना में सकीना गिर जाती है। सज्जाद ने आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बेबियां पूछती हैं बेटा सज्जाद क्या हुआ? सकीना इस दुनिया में अब न रही, हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।